نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ تقوی اور متقین کے متعلق گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے، اور کل کی گفتگو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ تقوی کے ثمرات اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو ایک فائدہ جو قرآن پاک نے ذکر کیا وہ یہ ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی ذات تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے۔ اب فرقان کا ایک معنی ہے اللہ کی ذات تمہیں نور بصیرت، فراست ایمانی، کھوٹے اور کھرے میں تمیز کرنا، یہ صلاحیت اللہ تمہیں عطا کر دیں گے۔ اور فرقان کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات تمہیں برکات عطا کریں گے۔ فرقان کا ایک معنی مفسرین نے برکات بھی کیا ہے کہ اللہ کی ذات تمہیں برکتیں عطا کریں گے۔ اب یہ برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ مادیت کے دور میں اب بہت سارے لوگ یا وہ سرے سے اس چیز کا انکار ہی کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی برکت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے سارے امور کو اور سارے کاموں کو ظاہری حالات اور اسباب کے ساتھ تو جوڑ دیتے ہیں کہ کام تب بنے گا کہ ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں گے، یہ مسئلہ تب حل ہوگا کہ ہمارے پاس افراد زیادہ ہوں گے۔ تو کثرت کی طرف ہم سب جاتے ہیں، جو ظاہری اسباب میں ہمیں ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور جہاں پر اسباب کی کثرت نہیں ہوتی وہاں پر ہم کسی چیز کے قائل نہیں ہوتے۔ تو یہ برکت کیا ہوتی ہے اس کا ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں ہے، جبکہ شریعت ہمیں یہ بات بتاتی ہے، اللہ کا قرآن یہ بات بتاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ تمہارے سارے مسئلے تب حل ہوں گے کہ جب کثرت کی بجائے تمہارے پاس برکت ہوگی۔ اسی لیے ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ کثرت نہ مانگیں، یا اللہ پیسوں کی کثرت ہو، یا اللہ اولاد کی کثرت ہو، یا اللہ اعمال کی کثرت ہو، یا اللہ علم کی کثرت ہو، نہیں، بلکہ یا اللہ جو کچھ تو عطا کرے اس میں برکت عطا فرما۔ تو مسئلے حل جو ہے وہ کثرت سے نہیں ہوتے، مسئلے حل جو ہوتے ہیں وہ برکت سے ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک آدمی کو اللہ کی ذات نے خواب میں ایک منظر دکھایا۔ وہ دیکھتا یہ ہے کہ اسے کوئی بتانے والا بتا رہا ہے کہ فلاں جگہ پر 100 دینار یا وہ رکھے ہوئے ہیں، 100 درہم ہیں، وہ اٹھا کے لے آؤ۔ اب وہ خواب میں اس آدمی سے کہتا ہے کہ ان 100 روپوں میں برکت ہوگی کہ نہیں؟ اس نے کہا برکت نہیں ہے، 100 درہم ہیں لیکن ان میں برکت۔ اس نے کہا میں نہیں اٹھاتا۔ اب وہ اس نے نہیں اٹھائے۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا، کوئی آدمی کہہ رہا ہے وہاں پہ 10 روپے رکھے ہوئے ہیں، وہ اٹھا لو۔ اب پھر وہ کہتا ہے میں نے پوچھا کہ اس میں برکت ہے کہ نہیں؟ تو اس کہنے والے نے بتایا نہیں، 10 روپے میں برکت نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں اس نے وہ بھی نہیں اٹھائے۔ اب پھر پیچھے تیسری رات اس نے خواب دیکھا کہ ایک ہی وہاں پر روپیہ رکھا ہوا ہے، اور کہنے والے نے کہا وہ جا کے اٹھا لو۔ اب اس نے پوچھا اس میں برکت ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل اس میں برکت ہے۔ اب وہ اٹھا اور گیا، اور صبح دیکھا کہ وہاں پر وہ 1 روپیہ پڑا ہوا تھا، اس نے اٹھا لیا۔ اب جا کر 1 روپے کی چھوٹی سی مچھلی خریدی، گھر میں لایا، جب اس کو چیرا تو اس کے پیٹ سے اللہ نے ایک ہیرا اس کو عطا کر دیا۔ اب یہ لاکھوں کا ہے، یہ برکت ہے جی۔ ایک چیز میں اللہ کی ذات برکت ڈال دیتے ہیں تو برکات سے اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ انسان ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو میں ان کے لیے زمینوں اور آسمانوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ یہ برکتوں کے دروازے آج ہم سے بند کیوں ہوئے ہیں کہ ہم نے ایمان اور تقوی والی زندگی چھوڑی نا، تو یہ ساری برکات ختم ہو گئی ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ کہ 1400 سالہ ہماری تاریخ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اکابرین امت، بزرگان دین، اللہ کے ولی، اولیاء کرام، جب ان کے حالات زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، ان کے عمل کو دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عثمان روزانہ رات کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روزانہ رات کو 2 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ اب ہم چونکہ ہم مادہ پرست ہیں نا، تو پھر اس پہ اعتراض کریں گے ہم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ اب اس پہ بیہودہ قسم کے اعتراض ہم کریں گے کیونکہ ہم مادہ پرست ہیں، ہمیں اللہ کی ذات سے کوئی نسبت تعلق ہی نہیں ہے، دل میں وہ ایمان کی وہ کیفیت ہی نہیں ہے، تقویٰ خوف خدا تو ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ وہ ظاہری اسباب میں دیکھیں، ایسا کوئی ہو سکتا ہے ہم پھر اپنی طرف کہ ہم وہ اتنی روٹیاں کھا کے رات کو اسی جگہ نیند آ جاتی ہے، عشاء کی نماز پڑھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو ایک آدمی روزانہ یہ عمل کرتا ہو کہ عشاء کے لیے وضو کرے اور صبح کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھ لے، اور اتنے سالوں تک وہ یہ عمل کرتا رہے مسلسل، کوئی ناغہ نہ ہو، تو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو فضولیات ہے، نعوذ باللہ، سرے سے ہم انکار ہی کر دیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اللہ نے ان کے وقت میں بھی برکت رکھی تھی، رات کے وقت میں جب عبادت میں لگتے تھے اس میں بھی برکت ہے، ان کے اعمال میں بھی برکت ہے۔ بہت سارے ہمارے جو مصنفین کابرین میں تھے، ان کے مرنے کے بعد جب ان کی کتابوں کا حساب لگایا گیا تو جس دن پیدا ہوئے اس دن سے لے کر ان کے مرنے تک ان کی زندگی کے جتنے دن بنتے ہیں نا، ہر دن میں اگر 100 صفحہ بھی تقسیم کیا جائے تو صفحات اور کتابیں زیادہ بنتی ہیں، ان کی زندگی تھوڑی بنتی ہے۔ اب ظاہر ہے جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن لکھنا شروع کر دیتا ہے، اسی دن اس کا لکھنا شروع کریں آپ، اور جو ہے اس کے بچپن کے نابالغی کا دور، بچپن کا دور، دودھ پینے کا دور، بڑا ہونے کا دور، علم سیکھنے کا دور، پھر لکھنے کا دور، پھر اس دور کے دوران بیماری، سفر اور بہت سارے مسائل، ساری چیزیں، پھر آخری دور میں انسان کی بیماریاں، پھر حالت موت کی کیفیت، یہ سارا تک سب کو شمار کرے اور روزانہ کے صفحات اکٹھے کیے گئے تو 100 صفحے سے زیادہ پوری زندگی کے ایام پہ تقسیم کریں تب بھی پورے نہیں ہوتے۔ یہ کب لکھی ہے اس نے، کہاں پہ لکھی ہے؟ یہ کیا تھا؟ اللہ نے برکت، یہ چیزیں ہیں، یہ برکت اللہ نے عطا کی۔ اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور وہ مشہور حدیث ہے، وہ تو آپ تمام حضرات نے سنی ہوگی۔ کیا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو بھیجا تھا، جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ۔ وہ سنا ہے نا آپ نے، کتنی بار سنی ہے وہ حدیث کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا اور 70 اصحاب صفہ سب نے پیا لیکن دودھ کم نہیں ہوا۔ یہ کیا تھا؟ یہ برکت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں، یہ ان کے انوارات ہیں، یہ برکتیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی، اب بھوک کی وجہ سے سخت پریشان ہوا، کیا کروں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ اب میں مسئلہ پوچھنے کے بہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کھڑا ہو گیا، ابھی نماز کا وقت قریب ہوگا، اللہ کے نبی تشریف لائیں گے، اب راستے میں کھڑا ہو گیا تاکہ وہ میں ان سے مسئلہ پوچھوں گا تو مسئلہ پوچھنے کے بہانے مجھے پکڑ کے ساتھ لے جائیں گے، جو کچھ بھی ہوگا مجھے کھلائیں گے ساتھ، تو میرا کام چل جائے گا۔ اب کہتے ہیں میں اسی جگہ کھڑا تھا، ابو بکر صدیق آ گئے، میں نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ بتا دیا انہوں نے، لیکن مجھے ساتھ لے کر نہیں گئے، بات نہیں بنی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر تشریف لے آئے، میں نے ان سے بھی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی مسئلہ تو بتا دیا لیکن یہ نہیں کہا وہ ہمارے ساتھ، یہ ہاتھ سے پکڑا ہی نہیں، میں ادھر ہی کھڑا رہ گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لے آئے جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، آقا تشریف لے آئے۔ جب وہ آئے نا تو کہتے ہیں میں نے مسئلہ پوچھا، اللہ کے نبی مسکرانے لگے، میرے ہاتھ سے پکڑ لیا، فرمایا ابو ہریرہ آؤ، تمہارا مسئلہ میں سمجھ گیا ہوں، مجھے پتہ ہے تیرے مسئلے کا، آ جا۔ مسئلے کا جواب نہیں دیا، ہاتھ سے پکڑا اور ساتھ لے گیا اپنے حجرے میں۔ ایک دودھ کا پیالہ لایا اور سامنے لا کے رکھ دیا، چھوٹا سا ایک پیالہ ہے دودھ کا، اس میں دودھ رکھا ہوا ہے اور سامنے رکھ دیا، اور مجھے کہا کہ جاؤ پہلے ایسا کرو، یہ جو مسجد نبی کے چبوترے کے ساتھ جو مدرسہ بنا ہوا ہے اصحاب صفہ کا، اس وقت روایات میں ہے کہ 70 صحابہ کرام وہاں پہ بطور طالب علم تعلیم حاصل کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جاؤ ان کو بھی بلا کے لے آؤ۔ اب کہتے ہیں مجھے دل میں وہ تکلیف بھی ہو رہی تھی، مجھے اتنی زور کی بھوک لگی ہے، یہ پیالہ اگر میں سارا بھی پی جاؤں تو تب بھی گزارا ہی ہوگا، تو وہ 70 بھی آئیں گے، پھر اللہ کے نبی مجھے ہی کہیں گے ان کو پلاؤ، اب پتہ نہیں رات ہو جائے گی تو یہ ان کو پلاتے پلاتے ابو ہریرہ کے لیے کچھ بچے گا کہ نہیں۔ کہتے ہیں بس اسی سوچ میں جا رہا تھا اور رسول اللہ کا حکم بھی تھا، اب 70 آدمیوں کو بلا کے لے آئے۔ پھر اللہ کے نبی نے وہی بات فرمائی، ابو ہریرہ پیالہ ہاتھ میں پکڑو نا، ایک سے شروع کر کے وہ 80 70 تک سب کو پلاتے جاؤ۔ اب ایک کو پلایا، خوب اس نے پی لیا، واپس کر دیا، دوسرے کو دیا،
اس نے پی لیا، واپس کر لیا، 70 آدمیوں کو پلا دیا، اور 70 کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تم پیو۔ اب کہتے ہیں میں نے پیا، جب منہ سے ہٹایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اور پی، اب اور پیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو بالکل گنجائش نہیں رہی ہے، اب جو بچ گیا تھا نا پیالے میں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ دودھ مبارک اسی پیالے سے پیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ پہلے سے بھی اسی طرح بچا ہوا پیالے میں موجود تھا۔ یہ کیا ہے؟ اسی کو برکت کہتے ہیں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ ایمان اور تقوی کی دولت کی وجہ سے اللہ عطا کرتے ہیں، تو یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت بشر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی چھوٹی سی بچی ہے۔ اب یہ بچی خود روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں چھوٹی سی بچی تھی اور میری ماں نے گھر میں کھانے کے لیے میری گود میں تھوڑی سی کھجوریں ڈال دی، مٹھی میں دیں، اب میں نے مٹھی میں پکڑی، اب بچی کی مٹھی میں کتنی کھجوریں آتی ہیں آپ اندازہ کریں۔ اب کہتے ہیں وہ میں نے مٹھی میں پکڑی ہوئی تھی، میں نے گود میں ڈالی بچوں کی طرح، اور یوں گود اپنی پکڑی ہوئی دامن پکڑا ہوا گھر سے باہر نکلی، دروازے کے باہر کھیلتے کھیلتے باہر نکل گئی۔ اب وہ چند کھجوریں میری گود میں پڑی ہوئی ہیں۔ اب جیسے میں باہر نکلے دیکھا سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی تشریف لائے، فرمایا ہاں بیٹا دکھاؤ کیا پکڑا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ میری امی نے مجھے کھجوریں دی ہیں، تو یہ میری گود میں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر آ جاؤ۔ اب اللہ کے نبی نے اسی گود میں کھجوروں کو ہاتھ میں لیا اور مجھے کہا کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں یہ خندق کھودنے والے صحابہ ہیں، جو خندق کھود رہے ہیں، یہ سامنے آدمی کام کر رہے ہیں، وہ سامنے جو ان ساروں کو بلا کے لے آؤ۔ اب وہ خندق کھودنے والے 3000 آدمی تھے۔ کتنے صحابہ تھے؟ 3000 آدمی۔ اب وہ 3000 آ گئے، اللہ کے نبی نے سب کو کھجوریں تقسیم کی، میری جولی میں سے نکال نکال کے اللہ کے نبی دیتے جاتے ہیں، اور کہتی ہیں کہ 3000 آدمیوں کو کھجوریں تقسیم کرنے کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ میری گود میں وہ پہلے سے وہ کھجوریں پھر بھی زیادہ تھیں۔ اب یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ برکت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وقت میں، اعمال میں، عمر میں، اولاد میں، مال و دولت میں، ہر چیز میں کام تب بنے گا کہ جب ہم کثرت کی بجائے برکت کی طرف جائیں گے، اور برکت تب آئے گی کہ جب ہم جو ہے وہ تقوی والی زندگی اختیار کریں گے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں یہ دولت عطا کریں گے۔ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تھیلا عطا کیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ تھیلا جو ہے یہ بڑا مشہور ہے۔ یہ تھیلا مجھے اللہ کے نبی نے ایک چھوٹی سی تھیلی عطا کی ہوئی تھی، اور اس میں پہلے سے کھجوریں پڑی ہوئی تھیں۔ اب کتنی کھجوریں تھیں؟ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی نے وہ مجھے تھیلا دیا تھا تو میں نے اس میں سے گنا تو 21 کھجوریں تھیں۔ کتنی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں؟ 21 کھجوریں۔ اور یہ تھیلا اس دن ان سے گم ہوا تھا کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن اس تھیلے کا گم ہو جانا یہ پوری امت کے لیے پیغام تھا کہ اللہ نے آج تم سے اپنی رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے بند کر لیے ہیں۔ تم نے کائنات میں ظلم اتنا کیا ہے امیر المومنین پر، شہید مظلوم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر، کہ اب اللہ نے ناراض ہو کر وہ رحمت اور برکت کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ کہتے ہیں اسی دن گم ہوئی تھی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے تو ایک مصیبت تھی کہ امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے، اور میرے لیے 2 مصیبتیں اس دن آئی تھیں کہ حضرت عثمان بھی شہید ہوگی، ان کا دکھ اور غم الگ، اور مجھے اپنے اس تھیلے کا دکھ اور غم الگ کہ جو اللہ کے نبی نے مجھے عطا کیا تھا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ فرشتے اس کو اٹھا کر کہاں لے گئے ہیں، آسمانوں پہ لے گئے ہیں، یا روضہ رسول میں پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے سپورٹ کر دیا ہے۔ وہ تھیلا کہیں گم ہو گیا، پھر اس کا نام نہیں ملا۔ اب اس تھیلے میں کتنی برکت ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جس دن مجھے تھیلا دیا تو مجھے کہا تھا کہ ابو ہریرہ جب بھی بھوک لگے یا ضرورت پڑے اس میں سے کھجوریں نکال لینی ہے، اس کو الٹنا نہیں ہے، اس کو یکدم کہیں خالی نہیں کرنا ہے، الٹنا نہیں، بس اسی میں سے ہاتھ ڈالیں اور نکالتے جائیں اور کھاتے جائیں۔ کہتے ہیں پوری زندگی حضرت عثمان کی شہادت والے دن تک رسول اللہ کا دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا پورا دور خلافت، اتنا لمبا عرصہ وہ تھیلا میرے پاس ہی رہا، ساری زندگی اس میں سے نکال نکال کے کھاتا بھی رہا،
دوسروں کو بھی دیتا رہا، گھر والوں پہ خرچ کرتا رہا، اور کہتے ہیں کہ اس میں سے میں نے نکال کے صدقہ بھی کی ہیں۔ اور کتنی صدقہ کی ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ 50 اونٹوں کا جو وزن ہوتا ہے نا، 50 وسق۔ اب وسق جو ہے یہ عربی میں ایک اونٹ کے بوجھ کو کہتے ہیں۔ اب ظاہر 2 بوریاں ہوتی ہیں تو ایک اونٹ پہ لادی جاتی ہیں، ایک طرف ایک دوسری طرف برابر کر کے 2 بوریاں۔ اب یہ 2 بوریوں کی جو چھٹ بنتی ہے نا، اس کو عربی میں وسق کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ 50 بوجھ جو ہیں اونٹ کے، یہ میں نے اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں پر صدقہ بھی کیے ہیں۔ اتنے سالوں تک ہم کھاتے بھی رہے ہیں، لیکن جس دن تھیلا گم ہوا تھا اس دن بھی تھیلے کے اندر کھجوریں موجود تھیں، اور پہلے دن جب گنی تھی تو کتنی تھیں؟ 21۔ تو یہ کیا ہے جی؟ یہ برکات ہے۔ اللہ کی ذات کہتے ہیں یہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ساری چیزوں کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ رب العالمین کی ذات۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، یہ قرآن پاک کی واضح آیات ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں نا، سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ اب جب ساری چیزوں کے خزانے رب العالمین کے پاس ہیں تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ایک آدمی سے یا کسی بھی شخص سے ہم کوئی چیز لینا چاہیں تو لینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس سے دشمنی ڈال لیں۔ بھئی جیسے ہم نے کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے پھر دشمنی کر لیتے ہیں؟ نہیں، پھر ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس سے دوستی کر لیتے ہیں۔ ناراضگی ہوتی ہے تو صلح کی کوئی صورت نکالتے ہیں، پھر اس کی چپلوسیاں بھی کرتے ہیں، پھر اس کی خوش آمدیں بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اپنا مقصد نکالنے کے لیے، اس کے میں قریب ہو جاؤں گا، اس کے پاس یہ فلاں چیز ہے، اس میں سے مجھے بھی کچھ مل جائے گا۔ تو کسی سے بھی کوئی چیز جب لینی ہونا تو اس سے پھر دشمنی چھوڑ کر اس سے پھر دوستی لگانی پڑے گی۔ اب اللہ کہتے ہیں خزانے تو کائنات کی ہر چیز کے میرے پاس ہیں، اب میری بغاوت چھوڑ کر، دشمنی چھوڑ کر ایمان اور تقوی والی زندگی پہ آؤ گے تو یہ خزانے خود بخود اس کے منہ میں تمہارے لیے کھول دوں گا۔ فتحنا علیہم ابوابا من السماء والارض، اللہ ان دروازوں کو کھول دیں گے تمہارے لیے۔ تو یہ ہوگا۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے تو اللہ سے دشمنی ٹھان لی ہوئی ہے، اسے صلح کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو کام تب بنے گا کہ ہم اس دشمنی کے راستے کو چھوڑ کر اپنے رب العالمین سے صلح کر لیں۔ وہ ایک مجذوب تھا دیوانہ، وہ ایک ویرانے میں بیٹھا ہوا ہے قبرستان کے کنارے پر۔ اب جو بیٹھا ہوا آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی آدمی پاس سے گزر رہا تھا۔ اب اس نے سوال کیا، ہاں بھائی بتاؤ۔ پہلے دن اس نے دیکھا وہ بازار میں کھڑا ہے۔ اب اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ جو لوگ سارے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی دکان کے لیے، کوئی ویسے جو ہے گھومتا پھرتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے اپنے شغل لگائے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کی ان کے خدا کے ساتھ، رب کے ساتھ صلح کرا رہا ہوں۔ میں اس کام میں لگا یہاں کھڑا ہوں۔ اچھا، اب پوچھا کیا کہاں تک پہنچی ہے تیری صلح؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ اللہ کی ذات مان رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ صلح کرنے کے راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، آؤ۔ لیکن یہ جتنے لوگ ہیں نا بازاروں میں گھومتے پھرتے، یہ کوئی بھی آنے کے لیے تیار، یہ نہیں مان رہے۔ آدھا کام ہو گیا، اللہ کی ذات مان رہے ہیں لیکن یہ نہیں مان رہے۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہی پاگل جو ہے وہ ایک قبرستان میں مجنون آدمی قبرستان میں قبروں کے قریب بیٹھا ہوا تھا کسی سوچ میں۔ تو میں نے وہاں دیکھ لیا، پھر میں نے وہی سوال کیا، میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی صلح کرا رہا ہوں، میرا کام ہی یہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان صلح کراؤں، تو میں یہ صلح کرا رہا ہوں۔ اب اس نے پوچھا پھر تیری صلح کہاں تک پہنچی ہے؟ اس نے کہا یہ جتنے ہیں نا یہ سارے مان رہے ہیں۔ یہ سامنے جتنی پورے بستی ہے نا، قبرستان کی بستی، شہر خاموشاں، یہ شہر ہے، یہ ویرانہ نہیں ہے، یہ شہر ہے، یہ شہر خاموشاں ہے، یہ شہر والے سارے مان رہے ہیں۔ لیکن اب وقت گزر چکا ہے، اب رب العالمین نہیں مان رہے۔ اس لیے برکتیں، رحمتیں، یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، سارے خزانے میرے رب کے پاس ہیں۔ اس رب سے ہم صلح کر لیں، اور اسی صلح کو جو ہے وہ ایمان اور تقوی کہتے ہیں۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر ہم دل میں خوف خدا رکھیں گے، تقوی اختیار کریں گے، کہ دوسرا انعام کیا ملے گا؟ اللہ کی ذات ہماری ہر چیز میں برکت عطا کریں گے، اور دنیا کے سارے معاملات جو ہے یہ کثرت سے حل نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک فائدہ آج کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ دیگر اس کے معانی اور ثمرات جو ہیں تقویٰ کے انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللہم لک الحمد کما انت آلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت آلہ وفعل بنا ما انت آلہ فإنک آل التقوی و آل المغفرہ